نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ ہمارے محترم مہربان حاجی محمد وزیر صاحب، قاری محمد مدثر صاحب، یہ حضرات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی زیارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول اللہ پہ صلاۃ و سلام کے لیے قبول فرمایا۔ آج ہم ان حضرات کو مبارکباد دینے کے لیے کہ انہوں نے ماشاءاللہ عمرے کی ادائیگی کی، طواف کیا، صفا مروہ مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھی، حجر اسود کو بوسہ دیا اور جناب والا صفا مروہ کے چکر لگائے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جناب والا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت بیٹھ جائے، ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کی محبت، ایک ایک ادا کی محبت بیٹھ جائے۔ عمرے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو، اور انہوں نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا۔ حاجی وزیر صاحب، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے حج کے برابر ہے۔ تو سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے ہر سال عمرہ کیا کرو، اپنے بیوی بچوں سمیت۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی زندگی میں انہوں نے 35 سال میں پتہ نہیں 70 عمرے کیے، 35 حج کیے جی۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے، چاروں طرف بے حیائی، فحاشی، گناہوں کا دورہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، روضہ رسول اللہ کی، تاکہ دین کی محبت، اسلام کی محبت بیٹھے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے محترم حاجی وزیر صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے حاجی امیر صاحب، میں ان کے پورے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے مہربان حاجی محمد حق نواز صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، جو دین سے محبت، اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہاں، حافظ رحم علی صاحب تشریف فرما ہے، سارے باجوہ صاحب سبحان اللہ ادھر دکھائیں جی، باجوہ صاحب الحمدللہ، یہ مدثر ان کا بیٹا حافظ ہے الحمدللہ۔ اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بناؤ۔ باجوہ صاحب دنیا میں اپنی جنت بنا گیا ہے۔ آخری گال اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنے والد کے پاس گیا کہ میرے 3 بیٹے حافظ بن گئے ہیں، میں بڑی تقریب کر رہا ہوں۔ باپ نے سر نہ اٹھایا۔ دوسری دفعہ اس نے کہا ابا جان میرے 3 بیٹے حافظ بن گئے، ان کی خوشی میں بڑی تقریب کر رہا ہوں۔ جناب والا شاہ اس کا والد پھر اس نے سر نہ اٹھایا۔ تیسری دفعہ زور سے، چوتھی دفعہ اس نے ایسے اوپر آنکھ اٹھائی، کہا اورنگزیب تو نے اپنے لیے تو ذخیرہ بنا لیا ہے، اپنے لیے جنت بنا لی ہے، جب تو حافظ بنے گا اس وقت مجھے خوشی ہوگی۔ جناب اورنگزیب عالمگیر اس کے بعد 2 سال کے اندر اس نے آپ کو حافظ قرآن بنایا۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو۔ جامعہ شیخ درخواستی کا یہی فیض ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، تاکہ اسے جنت ذخیرے تو بڑھاؤں۔ آمین۔ تو میں ایک دفعہ پھر حاجی وزیر صاحب کو، قاری مدثر صاحب کو، اور ہمارے مولانا ابو بکر درخواستی صاحب ان کے ساتھ گئے، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے طواف کو، صفا مروہ کو، روضہ رسول اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بیوی بچوں سمیت عمرے کے لیے، حج کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا